الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے بت پرستوں سے گفتگو کی۔ کہا ٹھیک ہے تم لوگ پلٹ کر جاؤ، پھر دیکھو میں تمہارے خداؤں کا کیا حال کرتا ہوں۔ اور پھر جب وہ لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ لوگ آئے اپنے معبد میں دیکھا کہ تمام بت بکھرے ہوئے ہیں، سب کھنڈے کھنڈے ہیں، زمین پہ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ عمل انجام دیا ہے، کس نے ایسا کیا ہے۔ تو بار صورت چونکہ اس سماج میں اس وقت حضرت ابراہیم کے علاوہ کوئی اور بتوں کا مخالف تھا بھی نہیں، اس لیے ان کو پتہ لگانے میں بھی دیر نہیں لگی۔ لوگوں کو بھیجا کہ جائے ان کو پکڑ کے لائے، لوگوں کے سامنے سب کے سامنے باز پرس ہوگی، سوال و جواب کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے بیچ، لوگوں کے درمیان لایا گیا۔ اب یہاں سے مناظرہ شروع ہوتا ہے جو آج کا درس ہے۔ اب وہ لوگ جو مجمع میں حیثیت والے تھے، جن کا ایک مقام تھا، جو لوگ حضرت ابراہیم سے گفتگو کر سکتے تھے، جن کو کہا جائے کہ رئیس مجلس، رؤساء مجلس جو تھے، انہوں نے سوال کیا، پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ عمل تم نے انجام دیا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا، کیا تم نے یہ عمل انجام دیا ہے بِآلِهَتِنَا ہمارے خداؤں کے ساتھ یا ابراہیم، اے ابراہیم؟ پاسخ تکان دہندہ ابراہیم چنین بود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے والا تھا، ہلا کر رکھ دیا۔ کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام تو ان کے بزرگوں نے کیا ہے، یہ کام بتوں میں سے جو سب سے بڑا ہے اس نے کیا ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ، جاؤ اس سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات چیت کر سکتے ہیں، اگر یہ جواب دے سکتے ہیں، ان کے اندر قوت گویائی ہے تو ان سے پوچھو، یہ بتائیں گے کس نے کیا ہے۔ عجیب نا، ان منطق بسیار کو بندے بود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو بات تھی یہ لگنے والی، دل کو کچوٹنے والی، دلوں کو زخمی کرنے والی تھی۔ فرجعوا الی انفسہم، جب یہ جواب دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اب ان کے اس جواب کے بعد ان کی زبانیں بند ہو گئی، اپنے نفس کی طرف پلٹے۔ نفس کی طرف یعنی اپنے وہی غلط عقیدے کی طرف، ہم کیا کر رہے تھے ابھی تک، ہم ان لوگوں کو خدا مان رہے تھے، ہم ان کی عبادت اور پرستش کر رہے تھے جو نہ اپنی حفاظت کر سکے اور نہیں ہم آج حفاظت کے لیے آئے ہیں تو ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتے۔ بل فرجعوا الی انفسہم، بس قوم والے اپنے نفس کی طرف پلٹے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور پھر کہا کہ تم سب ظالم ہو۔ واقعاً اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے انسان کا کہ وہ اس طریقے کے اجسام اور اس طریقے کے اجرام کی عبادت اور بندگی کرے کہ جو نہ خود کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ انسان کو کسی طریقے کا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اس کے رزق کے مالک ہیں، نہ کچھ۔ لہذا جب یہ جواب سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے بڑے سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ
یہ عمل کس نے انجام دیا ہے، کس نے ان کی درگت بنائی ہے، یہ سننے کے بعد اپنے وجدان کی طرف پلٹے، ان کا وجدان، ان کی ذہنیت بیدار ہوئی، لیکن نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ اپنے آپ میں آئے، یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ ہمارا جو عمل ہے واقعاً عمل باطل ہے، یہ عاقلانہ نہیں ہے، لیکن مادی منافع کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، بت پرستی سے منحرف نہیں ہوئے، بت پرستی نہیں چھوڑی اور حق کو قبول نہیں کیا۔ عجیب ہے، حق واضح اور آشکار ہو جانے کے بعد بت پرستی کے باطل ہونے کا ثبوت مل گیا، لیکن اس کے باوجود بھی حق کے راستے کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنے مادی منافع خطرے میں نظر آ رہے تھے۔ اگر یہ اپنا اعتقاد بدل دیتے، بت پرستی چھوڑ دیتے، تو ان کے منافع خطرے میں پڑ جاتے، ٹھیک۔ لہذا مادی منفعت کی خاطر حق پذیری سے اعراض کیا، حق پذیری سے دور رہے۔ وجدان آنان بیدار شدے بود، ان کے وجدان، ان کی ذہنیت، ان کی عقلیں بیدار ہو چکی تھی، اما بخاطر منافع مادی، لیکن اپنی مادی منفعت اور فائدے کی خاطر کہ ابراہیم آن را بجملہ مودت بینکم بیان کر، کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کے ذریعے سے بیان کیا، مودت بینکم، تمہارے درمیان ایک لگاؤ ہے، ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے، حاضر بے پذیرش حق نہ شدن، اپنے مادی فائدے کے پیش نظر حق پذیری کے لیے حاضر نہیں ہوئے، حق کو قبول نہیں کیا۔ وسخن نہ گفتنے بتہارا مدرک جرم ابراہیم اور رفی نمودن، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہنے لگے کہ یہ ہمارے بت اگر نہیں بول رہے ہیں، اگر یہ جواب نہیں دے رہے ہیں تو یہ ابراہیم کا جرم ہے، ڈر کے مارے نہیں۔ عجیب ہے، بجائے یہ کہ کہیں کہ ہم واقعاً غلط تھا ہمارا عقیدہ، غلط تھا ہمارا عمل، غلط تھے ہم لوگ، حق واضح اور آشکار ہو گیا، اپنے جرم کو قبول کر لینا چاہیے تھا اور حق کے راستے پہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ حق کو قبول کیا اور نہ ہی اپنے جرم کو قبول کیا، بلکہ حضرت ابراہیم کو مجرم قرار دیا، حضرت ابراہیم کو مجرم قرار دیا۔ وہ سخن نہ گفتن بتہارا، اور بتوں نے جو گفتگو نہیں کی یا بتوں کا بات نہ کرنا، یہ مدرک جرم ابراہیم اور رفی نمودن، حضرت ابراہیم کے جرم کی سند قرار دیا کہ یہ تمہارے جرم کا نتیجہ ہے۔ ثم نقصوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور پھر اس طریقے سے ثم نقصوا، یہاں نیچے معنی دیا ہے نقصہ بے معنی سرازیر کردن ہر چیزی، کسی چیز کا پستی کی طرف لے جانا، مائل کرنا، نقصوا علی رؤوسہم یعنی اپنے سروں کو جھکا لینا، شرمندگی کے باعث، حیا کی وجہ سے اپنے سر کو جھکا لینا۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ اپنے سروں کو جھکا لیا اور اظہار پشیمانی کیا کہ بھئی یہ تو بول نہیں رہے ہیں، یہ تو کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام با استفادہ السغن خود آنہا در حضور عموم مردم بے آنان گفت، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود انہی کی باتوں سے استفادہ کرتے ہوئے سب کے سامنے کہا، قال افتعبدون من دون اللہ،
کیا تم لوگ اللہ کے علاوہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان بتوں کی پرستش کرتے ہو؟ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ ذرہ برابر تمہیں نفع پہنچاتے ہیں نہ ذرہ برابر تمہیں ضرر پہنچانے والے ہیں. تمہارا فائدہ تمہارا نقصان ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے. اف لکم، تف ہے تم لوگوں پہ، ہے نا کہ تف ہے تم لوگوں پہ، افسوس، تھو ہے تم لوگوں پہ. ہاں اف لکم، ہاں تف ہے تم لوگوں پر. لما تعبدون من دون اللہ، کیوں آخر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اگر عقل ہے واقعا اور تمہاری عقل کارگر ہے تو چھوڑو ان لوگوں کی عبادت جو کسی قسم کا نفع و نقصان نہیں رکھتے. خدا کی عبادت کی طرف مائل ہو جاؤ. اب سوال ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا لوگوں کے سامنے لا کر کے کہ ہمارے خداؤں کی یہ حالت کس نے بنائی ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا تھا؟ بڑے سے، ان کے بڑے سے پوچھ لو. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ان کے بڑے سے پوچھ لو یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا تو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر بڑے والے بت سے پوچھنے کے لیے کیوں کہا؟ بات تو یہی ہو رہی تھی نا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، کس نے انہیں توڑا ہے، کس نے انہیں زمین پر بکھیرا ہے. کہنا چاہیے تھا کہ میں نے کیا ہے، لیکن کیا کہا جواب میں؟ ان کے بڑے سے پوچھ لو، ان کے بڑے سے پوچھ لو. تو یہ کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے بڑے سے پوچھ لو، کیا یہ جھوٹ کا مصداق نہیں ہے؟ اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا؟ اس کا جواب، جھوٹ کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے جہاں انسان جدی ہوتا ہے، جدیت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں، جہاں متکلم کا قصد و ارادہ واقعی اور حقیقی ہو وہاں پر جھوٹ کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہاں جھوٹ کا مصداق قرار دیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس گفتگو میں جدی نہیں تھے، بلکہ بطور طنز، بطور طعن اس طریقے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد ان کے وجدان کو بیدار کرنا، ان کو طعن و طنز کرنا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ نہ یہ کہ واقعی اور حقیقت میں ان سے پوچھنے کو کہہ رہے تھے. جدیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ یہ نہیں بول سکتا، یہ جواب نہیں دے سکتے. تو جو جواب نہیں دے سکتا اس سے جواب مانگنے کو کیوں کہیں گے حضرت ابراہیم؟ سوائے اس کے کہ ان کے وجدان کو بیدار کیا جائے، انہیں جھنجھوڑا جائے، طنز کیا جائے ان کو، تاکہ یہ حقیقت کو سمجھیں اور بت پرستی چھوڑیں. آیا کلام حضرت ابراہیم کی فرمود بل فعلہ کبیرہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام، آپ کی یہ گفتگو کہ آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، کہ ان کے بڑے نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے. یہ جو بچ گیا ہے، یہ جو بڑا والا ہے، اسی نے دوسرے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام، ان کا یہ بیان مصداق سخن دروغ ہے؟ کیا یہ جھوٹی بات کا مصداق ہے، جھوٹ کا مصداق ہے، اس کو جھوٹ کہا جائے گا؟ جواب، دروغ مربوط به چیزی است که در آن انگیزه جدی درکار باشد. کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کا رابطہ اس چیز سے ہوتا ہے جس میں متکلم کیا ہے،
ارادے جدی رکھتا ہو. جدیت حقیقت واقعاً دل کی گہرائیوں سے بے اعتقاد جازم، سمجھ رہے ہیں، جس چیز کا قصد و ارادہ رکھے وہاں کہا جائے گا کہ جھوٹ. لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اعتقاد اور جزم کے ساتھ ان سے پوچھنے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ بھلے ابراہیم نظری جستان و طنز و ہدفی جز بیدار کردن فطرت ہائے خفتے نہ داس. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہدف اور مقصد سوائے ان کے طعن کرنے، طنز کرنے اور ان کی سوئی ہوئی فطرت کو جگانے کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس گفتگو سے ان کی سوئی ہوئی فطرت کو جگانا اور ان کو طعن اور طنز کرنا تھا، نہ کہ ارادے جدی کے ساتھ اور اعتقاد جازم کے ساتھ، کہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ کلام نہیں کرتے تھے. اعتقاد جازم کا تو اصلا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جدیت کے ساتھ بتوں سے سوال کرنے کے لیے، یا جو بڑا والا بچ گیا تھا اس سے جواب مانگنے کے لیے کہیں کہ اس سے پوچھ لو اس نے کیا ہے نا. اپنے اس کلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کی سوئی ہوئی فطرت جاگے، اس طریقے سے ان کو کریدا جائے، اس طریقے سے جو ہے ان کے وجدان کو، ان کی عقلوں کو جھجھوڑا جائے. خفتے یعنی سوئی، خفتن سونا مصدر ہے، خفتے یعنی سوئی ہوئی مفعول. جس میں ارادے جدی پائے جائے وہ جھوٹ ہوتا ہے. جو مذاق میں بول رہے تھے ہاں وہ نہیں، جھوٹ نہیں مانا جائے گا. نہ مذاق میں بھی اگر قصد بھی تو ہونا چاہیے نا.